الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوما تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادة متفق عليه صدق الله وصدق رسوله الكريم. عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حدیث پاک کا ترجمہ یوں ہے. روایت حضرت ابن مسعود سے فرماتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بہترین لوگ میرے ہم زمانہ ہیں، پھر وہ جو ان سے متصل ہوں گے، پھر وہ جو ان سے ملے ہوں گے، پھر ایسی قوم آئے گی جن میں ہر ایک کی گواہی اس کی قسم پر پہل کرے گی اور اس کی قسم اس کی گواہی پر. مسلم و بخاری. عزیزان گرامی قدر، اللہ اور اس کے رسول کا قول سچا ہے. اس حدیث پاک کو سمجھیے. خیر الناس قرنی. قرن کے لغوی معنی ہوتا ہے ملنا، اسی سے ہے اقتران. زمانہ اور اہل زمانہ اور گروہ کو بھی قرن کہا جاتا ہے، اور اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہم زمانہ اور ایک گروہ کے لوگ ملے ہوئے ہوتے ہیں. ایک جیسا زمانہ ہوتا ہے نا، ایسے ہی لوگ ملے ہوتے ہیں اس زمانے میں. تو اس میں گفتگو ہے قرن کی، یعنی زمانہ. اور جو زمانہ یہ کسی مدت کا نام ہے، 30 سال، 40 سال، 50، 60، 70 سال، 80، 100 سال. جو 100 سال والا قول ہے نا، یہ درست علماء خیر کے نزدیک ہے اور زیادہ قوی ہے، طاقتور ہے. ویسے تو زمانہ کوئی بھی ہے، چاہے وہ 2 سیکنڈ کا ہی کیوں نہ ہو، لیکن یہ زیادہ قریب لگتا ہے معانی کے لحاظ سے، کیونکہ حضور علیہ، اس کی وجہ ہے پیچھے نا، کیونکہ حضور علیہ السلام نے ایک بچے کے سر پر ہاتھ پھیرا، پھر فرمایا کہ اشی کرنا کہ تم ایک زمانہ تک جیتے رہو گے، تم ایک زمانہ تک جیتے رہو گے. تو وہ 100 برس یعنی 100 سال تک زندہ رہا. بعض اہل اللہ فرماتے ہیں کہ جو خلفۂ راشدین ہیں، ان کا زمانہ جو ہے وہ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ ہے. پھر جو اہل نظر ہیں وہ قرن کی یوں تشریح بھی کرتے ہیں، جیسے قاف، را، نون، یا. کرنی ہے نا، تو صدیق اکبر کے آخر میں قاف ہے، آگے قرن را ہے، اس کے حضرت عمر فاروق عمر کے را ہے آخر میں. اسی طرح نون، عثمان کے آگے نون ہے، تو پھر آگے کرنی یا، تو یا سے مراد حضرت علی کرم اللہ وجہ. تو دیکھیں ترتیب بھی کیسی ہے، کہ کیسی بہترین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ استعمال کیا ہے یہاں. تو یہاں کچھ جو اہل نظر لوگ ہیں وہ اس طرح بھی اشارہ ہے کہ کرنی میں خلافت راشدہ کا اشارہ ہے. حضرت حسن جو ہیں پھر 5ویں خلیفہ ہیں، ان کو کبھی نہ بھولیے گا. 6 ماہ کی خلافت جو ہے یہ آپ کی ہے، 5 ماہ 25 دن، 6 ماہ لگا لیں اس طرح. تو بعض نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام کے صحابہ حضور علیہ السلام کے قرن ہیں، کیونکہ آپ کا زمانہ جو پایا ہے. تو بعض نے فرمایا جو حضور علیہ السلام کی جو ظاہری حیات مبارکہ ہے، جو اس میں زندہ تھا، وہ مسلمان جو ہے حضور علیہ السلام کا ہم زمانہ ہے. خیال رہے کہ زمانہ نبی اور ہے اور زمانہ نبوت کچھ اور ہے. حضور کا جو زمانہ نبوت ہے
وہ تا قیامت تک آبداً ابدا ہمیش کے لیے ہے. جس زمانہ میں لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر صحابی بنتے تھے وہ زمانہ تھوڑا ہے، محدود ہے. جب آپ کی ظاہری حیات تھی آپ کو دیکھ کر صحابی کا رتبہ پاتے تھے، ورنہ آج بھی تو زمانہ حضور کا ہے، قیامت تک حضور کا زمانہ رہے گا. قیامت تک کے بعد بھی آپ ہی کا زمانہ ہے. کہ آپ کی رسالت اللہ ختم کر دے گا؟ نہیں ختم کر دے گا. آپ ہی خاتم النبیین ہیں، خاتم الرسول ہیں. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. یہی عقیدہ ختم نبوت ہے. تو آج بھی ان کا زمانہ ہے، کل بھی تھا اور قیامت تک رہے گا، ابد تک رہے گا. تو آج بھی انہی کا رواج ہے، انہی کا زمانہ ہے. ہم ان کا کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. محمد رسول اللہ، اور محمد اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. رسول ہیں، اللہ تعالیٰ کے تھے نہیں ہیں. تو عزیزان گرامی قدر، پھر اس کے بعد جو آپ کا زمانہ گزرا، فرمایا کہ خیر الناس کرنی، یہ میرے زمانہ کا جو لوگ ہیں یہ سب سے بہترین لوگ ہیں. پھر اس کے بعد تابعین ہیں اور تبع تابعین ہیں. اس بات کا بھی خیال ہے کہ صحابی وہ ہے جو مومن ہونے کی حیثیت سے جنہوں نے حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایک نگاہ ڈالی، مسلمان ہونے کی سے وہ صحابی کا رتبہ پا گیا. ایک آن کے لیے، ایک لمحہ کے لیے جو ہے چشم مصطفیٰ، چہرہ مصطفیٰ کی طرف نظر گئی تو وہی لوگ جو ہیں صحابی ہیں. پھر اس کے بعد جنہوں نے صحابہ کا زمانہ پایا، صحابہ کی زیارت کی، وہ تابعی ہیں. اور وہ لوگ جنہوں نے صحابی کی مستقل صحبت پائی وہ جو ہے تابعین میں سے ہیں، تابعی ہیں. یہ نہیں ہے کہ صحبت پائی نہیں اور صحابی کی دیکھ لیا تو وہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. ان کی صحبت پائی، ان سے تربیت پائی. ایسے ہی تبع تابعین ہیں وہ جنہوں نے تابعی کی صحبت پائی. یعنی یہ فرق ہے نا، ایک نظر بڑی مصطفیٰ کے چہرہ اقدس پر، مسلمان ہونے کی سے صحابی کا رتبہ پا گیا، بس ختم. پھر بے شک زندگی میں نہیں موقع ملا، لیکن صحابی تابعی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ صحابی کا دور بھی پایا ہے اور ان سے صحبت پائی ہے، ان کی تربیت پائی ہے. اسی طرح تبع تابعین ہیں کہ جنہوں نے پھر ان سے تربیت پائی ہے. تو اس طرح یہ 3 قرنی بنتی ہیں، 3 صدیاں بنتی ہیں. اس کے بعد پھر جو آپ نے فرمایا ہے کہ بس قسمیں چلیں گی تو شہادتیں جھوٹی سچی چلیں گی، جو ہو رہا ہے آپ دیکھ بھی رہے ہیں. تو اس حوالے سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، کیونکہ آپ نے زمانہ بھی پایا، صحبت بھی پائی ہے. لیکن یزید جو ہے بے شک صحابہ کو دیکھا ہے لیکن صحبت نہیں پائی، فیض نہ حاصل کر سکا، اس لیے جو ہے وہ اس کا شمار جو ہے تابعی وغیرہ میں نہیں آتا. تو جلونہم کے معنی جو ہیں مراد ہے کہ ای یقر بونہم فی الخیر کالتابعین، یعنی جو صحابہ سے خیر میں قریب ہوں، خیر میں صحبت پائی ہو، خالی نظر سے نہیں دیکھا. پھر فرمایا کہ یہ صدیاں بہترین صدیاں ہیں، میرا زمانہ ہوا، میرے سے صحابہ میرے ساتھ جو زمانہ ہوا وہ. پھر صحابہ سے جنہوں نے تربیت پائی، پھر جنہوں نے صحابہ سے تربیت، ان سے جنہوں نے تربیت پائی، یہ صدیاں بہتر ہیں. اس کے بعد کیا ہوگا؟ فرمایا کہ اس کے بعد ثم یجیء قوما تسبق شہادۃ احدہم یمینہ و یمینہ شہادہ، متفق علیہ یہ حدیث پاک. یعنی پھر جھوٹی گواہی اور جھوٹی قسموں پر لوگ دلیر ہو جائیں گے، پرواہ نہ کریں گے، ایک دوسرے کا حق ماریں گے جھوٹیاں گواہیاں دے کر، جھوٹی قسمیں کھا کر. آج آپ نے اگر یہ منظر دیکھنا تو عدالتوں میں جا کر دیکھ لیجیے گا، یا ویسے ہی جہاں کہیں جھگڑا وغیرہ ہوتا ہے لوگ فوری جھوٹی قسم مال دولت کے لیے کھاتے ہیں، عزت کے لیے کھا جاتے ہیں، قسم اٹھا لیتے ہیں اور جھوٹی گواہیاں چل رہی ہیں. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھیے کتنا فرمان سچا ہے. یعنی جھوٹی گواہی سے، قسموں سے اپنا حق غلط ثابت کریں گے، حریص ہوں گے اس پہ. اس حدیث کی بنا پر حضرت امام مالک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جو گواہ قسم کھا کر گواہی دے وہ اس کی گواہی مقبول نہیں ہے، یا بات اس کی ہے کہ اس کی گواہی رد ہے. مگر دیگر جو ہیں ائمہ کرام فرماتے ہیں نہیں، ایسی بات نہیں ہے، اس کی
گواہی جو ہے وہ درست ہے۔ عزیزان گرامی، قدر حدیث پاک سے یہ بھی معلوم ہوا کہ زمانہ صحابہ تمام زمانوں سے افضل ہے، چونکہ وہ حضور کے زمانہ سے ہے۔ پھر جس قدر زمانہ حضور سے دور ہوتا جائے گا اس میں پھر فتنہ فساد بڑھتا جائے گا، اس میں خیریت کم رہے گی۔ اللہ رب العالمین ہم پہ رحم فرمائے، ہمیں دین کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔